ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 16 جز سٹارٹ کریں گے۔ اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہمیں جو ہے سو تقدیر پر راضی رہنے کے بھی اس میں سبق ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ ایک ایمان والے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹا سا نقصان قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ بڑے سے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ ایک چھوٹا نقصان انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ نیک ہے، بچے کی صورت میں ان کو آزما لیتے ہیں۔ تو اس میں اور ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ ون سائیڈڈ ہی صحیح احسان کا رویہ رکھنا چاہیے، اور یتیموں کے مال کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں باپ کی نیکی جو ہے سو بعد میں بچوں کو کام آتی ہے، تو اس لیے ماں باپ اگر نیک ہو تو پھر اولاد کو وہ جو ہے سو نیکی کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو بچوں کی حفاظت کرتا ہے ان کے مال کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہر فیصلے کو یعنی اللہ کے ہر فیصلے کو مانے۔ اور آخری قصہ جو ہے سو یہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں ہے، اور سیاسی فتنوں سے بچنے کا راز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو دنیا میں حکومت کا موقع دیے۔ کچھ لوگ اپنے اس عہدے کو نعمت سمجھتے ہیں اور انسانوں کے فائدے کے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے فائدے کے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے سو اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے تو ان کو ریسورسز دیے، انہوں نے ریسورسز یوز کیے۔ پھر یہ دور میں ہمارے یہ جدید جو ریسورسز ہے اس سے جو ہے سو فائدہ اٹھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، پھر دنیا میں بھی آگے
جاؤ اور اللہ کے احکامات کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو، جیسا کہ ذوالقرنین نے کیا تھا۔ سورسز کو یوز کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ، پھر سورہ کہف کا جو سو آخری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کو فکر لگا دیتا ہے کہ دنیا میں کام کرنا ہے، یعنی جو بھی کام کرنا ہے دنیا میں بس ایسے ہی کام نہیں کرنا ہے، اس مقصد یعنی اس کا کوئی مقصد ہونا ہے، دیکھیں کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا دین کے سمجھ یعنی دین کو صحیح سمجھ کر کام کر رہے ہیں، یا واقعی میں وہ دین ہے بھی یا نہیں، یہ چیک کرتے ہوئے ہم کو ویسے کام کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہیں، وہ جو ہے سو قیامت کے دن حسرت کا شکار ہوں گے۔ تو یہ بارے میں بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے سو سورہ کہف لاسٹ جز میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اب اس میں جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ میرے ساتھ اگر تمہیں چلنا ہے تو بہت صبر کرنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے سفر پہ یعنی علم جو سیکھتے ہیں اس کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، بہت سیکھ گئے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ لیے، ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یا ہم گریجویٹ ہو گئے، یا پھر تفسیر کے ہم تفسیر سیکھ گئے، یعنی علم سیکھنے کے لیے بہت کر لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم جو ہے سو بہت سیکھ لیے، بہت کچھ کر لیے، لیکن علم ایسا بڑا سمندر ہے کہ ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم بہت کچھ سیکھ گئے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مرتبہ تھا یہ سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ ذکر ان کا قرآن میں ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں بہت اب تک تو پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، جس کے پاس تورات نازل ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، رسول تھے، ان کے پاس جو ہے سو تورات کا علم تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے بات کی تھی، تو ان کا کیا مرتبہ تھا۔ پھر بھی دیکھیے وہ خضر علیہ السلام کے پاس سیکھنے جاتے ہیں، بہت کچھ زندگی میں سیکھنے کے لیے ہے، اور یہ ایک زندگی سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہم کو کئی زندگیاں اگر مل بھی جائے تو ہم پورا نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے، اور علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے، سیڑھی پہ سیڑھی، سیڑھی پہ سیڑھی چڑھتے جانا ہے۔ ہم جتنی اونچائی پر جائیں گے تو اتنا ہم اپنے آپ کو بہت حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ جب علم ہم کو زیادہ جیسے جیسے ہم علم ہمارا بڑھتے جائیں گا، ویسے ویسے ہماری حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور اللہ کو ہم پہچانیں گے۔ علم حاصل کرنے سے شعور پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم دے، اور دوسروں کے فائدے کے لیے ہم یہ علم کو آگے بھی بڑھانے والا بنائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ کو کہ بے شک تو ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا میرے ساتھ صبر کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر میں سوال کروں تجھ سے کسی چیز کا اس کے بعد تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو تحقیق پہنچا تجھ کو میری طرف سے عذر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب نیکسٹ ٹائم جو ہے سو میں اگر کچھ سوال کروں اور اس سے جو وہ عذر پہنچا تو میں نیکسٹ ٹائم جو ہے سو مجھے ساتھ مت رکھوں۔ تو اب تو دونوں چل دیے، یعنی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں چلنا شروع کیے۔ پھر یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، تو ان دونوں نے کھانا مانگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس کے رہنے والوں سے، یعنی وہ بستی میں جب گئے تو ان سے کھانا مانگا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان بنائے ان کو۔ تو ان دونوں نے پائی، اس میں ایک دیوار وہ چاہتی تھی کہ ٹوٹ گرے، تو اس نے قائم کر دیا اس کو، یعنی کس نے؟
خضر علیہ السلام نے پھر وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ پھر اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تو چاہتا البتہ تو لے لیتا اس پر اجر کہا، یعنی اجرت لے لیتا، یعنی اگر چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے تھے، دیوار بنا کر اس کی اجرت لے لیتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ ہے جدائی میرے درمیان اور تیرے درمیان، کیونکہ پھر سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا چلو اب یہاں تک ہے ہمارا ساتھ، اب یہاں سے ساتھ ہمارا ختم، تو ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو حقیقت جو انہوں نے جو نہیں تو کر سکا اس پر صبر، جو تو نہیں کر سکا اس پر صبر، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے جس پہ تم صبر نہیں کر سکے تھے، میں وہ چیزیں بتاتا ہوں۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ تھی مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندر میں، تو میں نے چاہا کہ میں عیب دار کر دوں اس کو، اور تھا اس کے پیچھے ایک بادشاہ جو لے رہا تھا ہر ایک کشتی کو ظلم سے چھین کر، یعنی غضب کر کے، یعنی وہ جو کشتی تھی تو وہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور جو ہے سو بادشاہ جو ہے سو ظلم سے لے رہا تھا اور غضب کر رہا تھا، تو عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ جو ہے سو جو اچھی کشتیاں تھی چھین کر لے رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو جو ظاہر میں ان کو جو ظاہری حال ان کو جو سمجھ میں آ رہا تھا تو اس پر جو ہے سو انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب وہ باطنی جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کی باطنی حکمت کو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑا تھا کہ ان کا جو ہے سو ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس سے گزر ہونے والا تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ عیب کی وجہ سے وہ ظالم بادشاہ اسے جو ہے سو چھیننے سے اسے بچا سکوں۔ اونر تھے وہ غریب تھے، مسکین تھے، تو ان کو جو ہے سو اس سے جو ہے سو وہ فائدہ اٹھا سکے جن کے پاس گزر بسر کے لیے اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اونرز تھے وہ بچے، یتیم بچے تھے۔ اب یہاں پر لڑکے کے قتل کا راز پھر بتا رہے ہیں خضر علیہ السلام، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو تھے اس کے والدین دونوں مومن، تو ڈر ہوا ہم کو کہ وہ غالب آ جائیں گے ان دونوں پر سرکشی سے اور کفر کے ساتھ، تو ارادہ کیا کہ بدل دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں، رحمت میں، یعنی وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا، تو ماں باپ جو ہے سو نیک تھے، تو اس سے بچانے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے سو اور رحمت میں ان کو اور اس سے بہتر اولاد دے دے، تو اسی لیے خضر علیہ السلام نے وہ لڑکے کا قتل کیا تھا تاکہ وہ ان کی سرکشی سے بچے۔ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس میں اس کے والدین کی تباہی و ہلاکت تھی، تو لہٰذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جسے وہ ناپسند کرے اس فیصلے سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب جو ہے سو بغیر اجرت کے دیوار سیدھی کرنے میں بھی ایک حکمت تھی، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو تھی دو لڑکوں کی، دونوں یتیم تھے شہر میں، تو تھا اس کے نیچے ایک خزانہ ان دونوں کا، یعنی ان یتیموں کا وہ خزانہ تھا اس کے نیچے، اور تھا ان دونوں کا والد نیک، تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچے اپنی جوانی کو اور نکالے اپنے خزانے کو بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں میں یعنی وہ جو ہے سو دیوار کے پاس نیچے جو ہے سو خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دکھ جاتا، پھر لوگ لے لیتے، پھر وہ بچے جو ہے سو یتیم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے، تو وہ نیکی کی وجہ سے جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کی تاکہ وہ بڑے ہو، پھر وہ خزانہ ان کے لیے کام میں آئے، تو یہ حکمت تھی۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا اور نہیں میں نے کیا اس کو اپنے حکم سے، یہ ہے حقیقت جو نہیں تم استطاعت رکھ سکے اس پر صبر کی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا
موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تھی وہ حکمت اور میں اپنے اس سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ ساری جو باتیں تھیں اس پر آپ صبر نہیں کر سکے، تو یہ ساری باتیں تھیں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس میں سے کچھ ذکر، کچھ حال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سو پھر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر چیز میں سے اسباب، ریسورسز۔ یہودیوں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے روح کی حقیقت کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور ذوالقرنین کی عظیم الشان سلطنت تھی، تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترست دی تھی، یعنی ہم نے انہیں بڑی عظیم الشان سلطنت دی تھی۔ بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا ہم نے، یعنی پاور دیا تھا اس کو زمین میں، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر چیز میں سے اسباب، یعنی ہر چیز کے جو سو ان کو سورسز دیے تھے، تو اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی انہوں نے اس چیز کی جو سو ریسورسز کو، یعنی جو بھی سورسز تھے ان کے پاس وہ سارے سورسز کو یوز کیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج غروب ہونے کی جگہ، یعنی سن سیٹ کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ ویسٹ تک، پایا اس کو غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں گدلے کیچڑ والے، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو کہا ہم نے اے ذوالقرنین، خواہ یہ کہ تو عذاب دے، سزا دے، اور خواہ یہ کہ تو اختیار کرے ان کے معاملے میں بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سو فتح دی، اور جو ہے سو اختیار دے دیا کہ اگر چاہے تو انہیں قتل کر دے اور قیدی بنا لے، اور اگر چاہے تو ان پر جو ہے سو احسان کر دے یا پھر ان سے فدیہ لے لے۔ جو ہے سو ایک عدل والے بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے سو جو کانکر کر لیا تھا ویسٹ تک، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے اوپر جو ہے سو ظلم نہیں کیے تھے۔ اس نے کہا لیکن جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم عذاب دیں گے اس کو، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، تو وہ عذاب دے گا اس کو سخت عذاب۔ اور لیکن جو ایمان لایا اور کیے عمل اچھے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے۔ اور عنقریب ہم کہیں گے اس کو اپنے حکم میں سے آسان، یعنی دنیا میں جو آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی کانکر کرنے کے بعد سورسز کو یوز کیے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا طلوع ہونے کی جگہ، یعنی ایسٹ کی طرف، سورج کے پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے، ایک قوم پر نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے ادھر، یعنی اس کے ادھر کوئی پردہ، یعنی اوٹ، یعنی وہ خالی جگہ تھی، اسی طرح اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے اس کے جو اس کے پاس تھا، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ ذوالقرنین کے علم کا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کو کتنا علم تھا خبر میں سے۔ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، پھر سے سورسز یوز کیے۔ اسی طرح مومن کو سورسز یوز کرنے چاہیے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ، یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان وہ پہنچ گئے۔ اس نے پایا ان کے علاوہ سے ایک قوم کو نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات کو، یعنی ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھتے تھے، لینگویج ان کی ڈیفرنٹ تھی، تو شاید وہ اشارہ کر کے سمجھائے، اس طرح سے ان کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے خراج ٹیکس، یعنی خراج یا ٹیکس، اس بات پر کہ تو بنائے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بند، ایک روک، یعنی اب وہ جو ہے سو زمین کے مشرق کی طرف سے ایک راستے پر چلا تو دو دیواروں کے درمیان میں پہنچ گئے، تو یہ دونوں پہاڑ ایک دوسرے کے بالمقابل تھے، اور ان میں سے ایک راستہ جو ہے سو بنا ہوا تھا، جس سے نکل کر یاجوج ماجوج کیا کرتے تھے،
ان کے اس علاقے کے لوگوں میں آ جاتے تھے اور وہاں جو ہے سو فتنہ فساد اور کھیتیوں کو اور فصلوں کو پورا تباہ کر دیتے تھے۔ تو یاجوج اور ماجوج بھی جو ہے سو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو یہ وہاں کے لوگ ان کو یہ ذوالقرنین سے کہا کہ کیونکہ وہ سورسز کو اتنا یوز کرتے تھے، ان سے جو ہے سو ریکویسٹ کی کہ ایک بیریئر بنا دے، اور کیونکہ ذوالقرنین ایک طاقتور کانکرر تھے، تو کہا کہ یاجوج ماجوج بہت فساد کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے، ہم اس کے بدلے میں ہم خراج یعنی ٹیکس دیں گے، یا پھر ہم سب مل کر جمع کریں گے اور وہ پیسے آپ کو دیں گے، یعنی اجرت دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، تو اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہا قدرت دی ہے مجھ کو، اس میں میرے رب نے بہتر ہے، یعنی اس سے بہتر ہے، پس تم سب میری مدد کرو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے وہ تم اس مال سے جمع کر کے یا پھر جو بھی ٹیکس ہے اس سے بہتر ہے، پس صرف میرے لیے یہ کرو کہ تم سب مدد کرو میری ساتھ قوت کے، میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ذوالقرنین اتنا پورا ورلڈ کانکر کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں جو میرے رب نے سکھایا اور جو مجھے قدرت دی، ہمارے پاس یعنی جو بھی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ایکنالج کرنا ہے کہ یہ جو بھی صلاحیت ٹیلنٹس جو سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، ہماری خود کی نہیں ہیں، جو بھی ہم میں ٹیلنٹ ہے یا پھر صلاحیت ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ مدد کرو میری، یعنی سب مل کر جو کام کرتے ہیں وہ کام میں بہت برکت ہوتی ہے، اور وہ کام الگ لیول کا ہو جاتا ہے، تو یعنی سب یونائٹڈ ہو کر کام کرے تو وہ بہت عمدہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا دو مجھ کو لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو کناروں کے درمیان، کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، کہا دو مجھ کو، میں انڈیل دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ تو نہ ہمت ہوئی کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے اس کے لیے نخب لگانے کی، یعنی اتنی بڑی دیوار بنا دیے کہ اس کے اوپر وہ لوگ چڑھ نہیں سکتے تھے، اور نخب لگانے کی یعنی سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہول بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اتنی سٹرونگ دیوار بنا دی تھی۔ کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی وجہ سے، پھر کریڈٹ خود نہیں لیے، پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ مقرر وقت، یعنی کب؟ قیامت کے قریب کر دے گا اس کو برابر، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا برحق، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پھر وہ دیوار ٹوٹے گی، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو، اس دن مل جل جائیں گے بعض میں، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، تو ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، یعنی پہلی سور جب پھونکی جائے گی تو سب مر جائیں گے، اور دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو سب اٹھ جائیں گے، اور جہنم کو جو ہے سو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم کو جو ہے سو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو محفوظ رکھے، کفر کرنے سے، شرک کرنے سے ہم کو محفوظ رکھے، اور جہنم کے ہر عذاب سے ہم کو بچا لے، آمین۔ وہ لوگ تھے ان کی آنکھیں پردے میں میرے ذکر سے، اور تھے وہ استطاعت نہ رکھتے سننے کی، یہ کافر ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا دوست یا مددگار؟ بے شک ہم نے تیار کی ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ ناکام لوگ اعمال میں، اعمال کے اعتبار سے؟
کون ہیں وہ لوگ گم ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں کام. یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. پوری کوشش دنیا کی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اچھا کام کیے ہیں، لیکن سب ویسٹ ہو جائے گا اگر ایمان نہیں ہے تو. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ویسٹ ہو جائیں گی. یعنی جو بھی نیکی کریں گے یا جو بھی کوشش کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ ساری چیز قیامت کے دن وہ ساری ویسٹ ہو جائیں گی. یہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. تو نہیں ہم قائم کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. یہ ان کی جزا جہنم ہے بوجہ اس کے انہوں نے کفر کیا اور بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، سنتوں پر عمل نہیں کرنا بھی مذاق کرنا ہے اللہ کی آیات سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، یعنی اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت وتھ اخلاص، تو ان کے لیے ہے باغ، یعنی ان کے لیے ہے باغ فردوس کے مہمانی کے طور پر. جو اچھے عمل کیے ان کے لیے باغ ہے. وہ کون سا ہے؟ فردوس کے مہمانی کے طور پر. فردوس سب سے ہائیسٹ گریڈ ہے، یعنی وہ سب سے ہائیسٹ گریڈ والا باغ ہے، یعنی وہ جنت ہے جو سب سے ہائیسٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو جو ہے سو اس میں داخل فرما دے. ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نہ چاہیں گے ان سے جگہ بدلنا پلٹنا، یعنی اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. یعنی ایسی جنت ہوگی وہ کہ کوئی بھی وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. اب دنیا میں ہی دیکھیں، اگر ہم کو کوئی اچھی جگہ مل جائے یا کوئی اچھا باغ، اچھا یعنی ہر وہ چیز، ہر فیسلٹی ہوگی، تو کیا ہم وہ جگہ کو بدلنا چاہیں گے؟ نہیں بدلنا چاہیں گے. جب دنیا میں ہم بدلنا نہیں چاہیں گے تو پھر قیامت کے دن جب وہ ساری ہولناکیاں اور ساری چیزوں سے گزر کر جب ہم کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی تو کوئی نہیں وہاں سے ہٹنا چاہے گا. کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر روشنائی. یہاں پر جو ہے سو اللہ کی باتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر کا پانی قلم کے ساتھ لکھنے کے لیے وہ سیاہی بن جائے جس کے ساتھ اللہ کی باتیں، حکمتیں وہ نشانیاں لکھنی شروع کر دی جائے جو اس کی ذات پاک پر دلالت کرتی ہے، تو ان باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر کی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. یعنی ایک سمندر اور لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ایک اور لے آئیں گے اور اسی طرح اور سمندر لاتے جائیں گے اور ان کے ساتھ لکھا جائے گا، تو پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے. اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہے سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی انک ہو جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائے، یعنی 7 سمندر بھی انک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اس کی صفاتیں ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی غالب، بڑی حکمت والا ہے اور اللہ بہت تعریف والا ہے. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے. کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر روشنائی باتوں کے لیے میرے رب کے، البتہ ختم نہ ہو جائے، البتہ ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو میرے رب کی بات. اور اگرچہ لائے ہم اس کی مانند اور زیادہ، یعنی اس کے مانند زیادتی، یعنی کہہ دیجئے اور زیادہ بھی لے کر آئے ویسے سمندر. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں. یہاں پر جو ہے سو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں. اب آخر یعنی یہاں پر جو ہے سو
اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ خود تعریف اپنی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور رسول ہیں اور معبود ایک ہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی بے شک تمہارا معبود جس کی عبادت کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود ہے، یعنی جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے بے شک میں ایک رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں انسان ہوں، تم جیسا وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ تو جو کوئی ہو امید رکھتا ملاقات کا اپنے رب کی، یعنی اللہ کی ملاقات کا جو کوئی امید رکھتا ہے، پس چاہیے کہ عمل کرے نیک عمل، اور نہ شریک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی کسی کو بھی جو ہے سو اللہ کے عبادت میں نہیں شریک کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس کون سے عمل قبول ہوں گے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، یعنی اس کے ثواب اور اچھی جزا کی امید رکھے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ عمل کرے نیک عمل کرے جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی ایسی عبادت کرے جو محض اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات پاک کے لیے کی گئی ہو۔ کسی عمل کے مقابلے میں یعنی کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے یہی دو شرطیں ہیں، عمل خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق سر انجام دیا جائے، یعنی سنت پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ آخری کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پھر سے میں بریف بتا دیتی ہوں۔ اس آخری ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ سارے دریا سمندر بن جائے، اللہ کی تعریفیں لکھنا چاہو تو تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اور یہ آخری آیت بتا دیتی ہے کہ قیامت کے دن قبولیت صرف ان عمل کی ہوگی جہاں انسان عمل صالح کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ تو عمل صالح کی دو شرطیں کیا ہے، اخلاص اور اتباع رسول کرے اللہ کے لیے، کسی کے لیے، اور اتباع رسول کسی کے لیے نہیں، دکھاوا شہرت نہیں، اور نیکی سے کوئی مالی فیصلہ کمانا نہیں ہے، بڑا نہیں بننا ہے، کسی گروہ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف لِوَجْهِ اللہ، اور دوسرا یہ ہو کہ طریقہ رسول کا۔ دیکھیے رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ صرف نیکی ہی نہ کرو، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ کب کرو، کیسا کرو، کہاں کرو، کس طرح کرو، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں رسول۔ یعنی نیکی ہر کوئی نیکی سمجھ کے کر لیتا ہے، ویسا نہیں، سنت کے مطابق اور رسول جس طرح سے بتائے ہیں وہ طریقے سے نیکی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو ان دونوں پر پورا اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف ختم ہوا، اب جو ہے سو سورہ مریم سٹارٹ کریں گے۔ اب آگے یہ جو صورت آ رہی ہے، اب جو صورت ہم لینے جا رہے ہیں وہ سورہ مریم ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قصہ ہے، بن موسم کے پھل دیکھے تو فوراً کیا کیا، اللہ کو پکار لیے اولاد کے لیے۔ اگر آج یہ چیز ہوتی تو حضرت مریم کو پکڑ کر کہتے تم بہت پہنچی ہوئی ہو، مجھے اولاد دو۔ آج کے زمانے میں اگر حضرت مریم ہوتی تو اس طرح سے لوگ کرتے، اور لوگوں کا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل مسلمانوں کا یہی ہو گیا کہ کوئی بھی مرشد ہو یا کوئی بھی پہنچے ہوئے کوئی بزرگ ہو جو زیادہ ہی پاپولر ہو جائے، یا پھر جو درگاہیں ہیں وہاں پر مزارات پہ جا کر
یہی تو کرتے ہیں، اور مرشد سے کہتے کہ ہم کو اولاد نہیں ہے، آپ اولاد دے سکتے، آپ اولاد دیجئے، اس طرح سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر دیکھیے زکریا علیہ السلام جب دیکھے تو فوری اللہ سے رجوع کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ یہ نہیں کہے کہ مریم تم اولاد دو، یہ کہے کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ اور سورہ مریم جو ہے سو نجاشی کے دربار میں سورہ مریم تلاوت کی گئی۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں کو سنایا تھا، تو وہ لوگ جو ہے سو وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے۔ یہ ہم اسے پہلے لے چکے اس کے بارے میں۔ تو زکریا علیہ السلام کی جو ہے سو بیٹے کے لیے جو دعا تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور زکریا علیہ السلام سلیمان بن داود کی اولادوں میں سے تھے، اور وہ جو ہے سو ایک عظیم الشان نبی تھے بنی اسرائیل میں، اور وہ جو ہے سو لیکن بڑائی کا کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی وہ کارپینٹر تھے، اور حضرت مریم کے خالو تھے اور کفیل بھی تھے۔ اور زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ زکریا علیہ السلام وارث چاہتے تھے، کیونکہ اصلاح اور دین کا کام ان کے بعد قبیلہ لاوی جس میں اصلاح کا کام تھا، تو کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ جو وراثت ہوتی وہ علم اور دین، تو اس کو آگے پہنچائے اور لوگوں میں اصلاح کا کام کرے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، تو یحییٰ کا مطلب ہے وہ زندہ رہے گا۔ وہ شہید ہوئے، شہیدوں کی روح جو ہے سو اللہ کے پاس زندہ رہتی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے شہید کا کیا مرتبہ ہے۔ تو وہ جو ہے سو قتل کیے گئے تھے یہودی حکمران، جو ہے سو اس کے رقاصہ جو تھی، جو ناچنے والی تھی، اس کی فرمائش پہ جو ہے سو ان کو جو ہے سو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ہم آیتیں لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہے یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے، ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں لیے تھے۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر تھی۔ کی رحمت کا یعنی فائدہ پہنچانے والی چیز۔ رحمت کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے والی چیز۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے زکریا علیہ السلام، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا خفیہ، چپکے چپکے، یعنی دعا کی۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، بے شک انہوں نے چپکے سے پکارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے جو چپکے پکارتے ہیں۔ کہا اے میرے رب، میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری مجھ سے، اور بھڑک اٹھا سر میرا بڑھاپے سے، اور نہیں ہوں میں ساتھ تیری دعا کے اے میرے رب نامراد۔ یعنی ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی بڑھاپے کے وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، قوت بھی میری جو ہے سو بالکل ویک ہو گئی، اس طرح سے انہوں نے پکارا۔ اور سر بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے سو سفیدی آ گئی، یعنی بھڑک اٹھا کا مطلب یعنی سیاہ بالوں کے بجائے سفید بال آ گئے، اور اس سے مراد کمزوری، بڑھاپا اور اس کے ظاہری اور باطنی، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ تو ہمیشہ میری دعا قبول فرماتا رہا ہے، اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں کیا، یعنی نامراد مطلب کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ یہ زکریا علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی۔ پھر ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار جو ہے سو ان کے بعد کہیں لوگوں سے برا سلوک نہ کرے، اس لیے انہوں نے اللہ سے
دعا کی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے بعد نبی ہو اور وہ وحی کے ذریعے جو ہے سو لوگوں سے معاملہ کرے، اور ان کی اس دعا کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رشتہ دار ان کے مال کو بطور وراثت تقسیم کریں گے، ان کا ڈر یہ تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے، اور تو ان کو اصلاح کے لیے ان کے یعنی کوئی بھی ویسا لائق نہیں تھا، تو اصلاح کے طور پہ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا توکل بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور اللہ سے نامراد نہیں ہونا چاہیے دعا کر کے۔ اور بے شک میں ڈرتا ہوں بھائی بندو سے، یعنی قرابت داروں سے، وہ اپنے بعد اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بانجھ، بس عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث، علم میں اور دین میں ایک وارث چاہیے، جو وارث ہوا میرا اور وارث ہو آل یعقوب میں سے، اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا، یعنی تیرے اور مخلوق کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو، تو اسے پسند کرے، اور تو اسے پسند کرے، اور دین اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اسے جو ہے اپنی مخلوق کے پاس بھی پسندیدہ بنا دے۔ زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہے، یعنی وہ زندہ رہے گا۔ یحییٰ کا مطلب نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے اس سے پہلے ہم نام، کہا اے میرے رب کیوں کر، کہاں سے، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا جبکہ میری بیوی بانجھ، اور تحقیق میں پہنچا ہوں بڑھاپے میں حد سے باہر۔ فرمایا اسی طرح کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو اس سے پہلے، اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ زکریا علیہ السلام ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اے زکریا، اللہ تجھ کو جو سو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اور اپنے آپ پر جو ہے سو بہت ضبط رکھنے والا، اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ آپ سے پہلے کسی شخص کا یہ نام نہیں تھا، یعنی یحییٰ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ اب دعا کے قبول ہونے پر جو ہے سو حضرت زکریا کو تعجب ہوا، زکریا علیہ السلام کو، کہ دعا کو جب قبول ہوئی تو انہیں لڑکے کی بشارت سنا دی گئی، تو انہوں نے اس پر جو ہے سو تعجب اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور پوچھا کہ ان کے یعنی ان کو کس طرح سے لڑکا ہوگا، کیونکہ ان کی بیوی تو بانجھ ہے، تو اور ان کو جو ہے سو ولادت نہیں ہوئی تھی، تو حتیٰ کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے اور خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے، اور بڑھاپے کے بعد ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں کا پھر جواب تھا کہ یعنی فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو تعجب کا جواب دیتے ہوئے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ پر یہ آسان ہے، یعنی تم سے اور تمہاری اس بیوی سے لڑکا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کا یہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا تھا اللہ تعالیٰ، تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ جواب دیے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو حمل ہوگا زکریا علیہ السلام کی بیوی کو، تو اس کی علامت کیا ہے، اس پر جو ہے تو زکریا علیہ السلام پھر پوچھے کہ کیا نشانی ہے۔ کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا نشانی تیری یہ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 رات برابر مسلسل۔ تو نکلا اپنے قوم پر محراب سے، تو اشارہ کیا ان کی طرف کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ ان کی نشانی یہ تھی کہ 3 دن تک بات نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بات کرتے تھے، 3 دن تک وہ جو ہے سو بول نہیں سکیں گے، حالانکہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اشارے سے پھر ان کو بات کرنی تھی، تو یہ نشانی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ
اپنے پروردگار کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرو، جیسا صبح اور شام، یعنی تسبیح کرنا ہے، لیسن لینا ہے ہم کو کہ نعمت جب ملتی ہے تو تسبیح کرنا ہے، ایموشنل ہو کے کہ جو ہے سو جشن مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں نہیں، اللہ کی نعمت جب بھی ملتی ہے تو اس کو جو ہے سو ہم ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بڑا ہی بیان کرنا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے سو یحییٰ علیہ السلام کے کوالٹیز بتائے جا رہے ہیں۔ اے یحییٰ لے لو کتاب مضبوطی کے ساتھ، اور دی تھی ہم نے اس کو نبوت بچپن میں ہی، اور نرم دل اپنے پاس سے، اور پاکیزگی، اور تھا وہ پرہیزگار اور نیکوکار اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ تھا متکبر نافرمان، وہ جو ہے سو سرکش بھی نہیں تھے اور نافرمان نہیں تھے، وہ نرم دل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو نبوت سے نواز دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام 3 ایئرس میں تورات پڑھی اور 7 ایئرس میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے۔ اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، 3 دفعہ ان پر سلام ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب وہ فوت ہوئے تھے، پھر اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کرے، یعنی جب دوبارہ اور زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو تبھی بھی ان پر سلام ہیں۔ اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، جب وہ تنہا ہو گئی، الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ پر مشرق کی جانب یعنی ایسٹ۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سو بغیر باپ کے ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا، کیونکہ ان دونوں قصوں میں ایک خاص سملیرٹی ہے اور مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قصوں کو یہاں سورہ آل عمران میں اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، کیونکہ ان دونوں میں معنوی طور پر اور مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قدرت اور اپنی بادشاہت کی عظمت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اور انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے، پھر بھی ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا، یعنی ایک نشانی بتانا چاہتا تھا، نشانی بنانا چاہتا تھا۔ اور کتاب یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ حضرت مریم بنت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی پاک اور مقدس گھرانہ تھا، تو ان کی ولادت کا واقعہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، ہم لے چکے اس سے پہلے، اور ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، یہ ساری باتیں لیے تھے کہ یہ دنیا کی خدمت کے سے جو ہے سو آزاد ہوگی اور بیت المقدس کی مسجد میں جو ہے سو ان کو خدمت کے لیے وقف ہوں گی، اس طرح سے ہم سورہ آل عمران میں لیے تھے۔ تو اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے قرب کے لیے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سورہ آل عمران میں لیے تھے۔ تو اس طرح جو ہے سو مریم علیہ السلام کو ان کو وقف کر دیے تھے۔ تو اب مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے خاندان والوں سے مشرق کی طرف جگہ میں الگ ہو گئی، یعنی اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مسجد مقدس کے مشرق کی جانب وہ چلی گئی تھی۔ پھر بنا لیا ان کے اور اپنے درمیان ایک اوٹ یعنی پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک انسان کی، ٹھیک ٹھاک، یعنی جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ بولی بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو متقی انسان۔ کہا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ عطا کروں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ۔ بولی کہاں سے ہو سکتا ہے میرا لڑکا، اور نہیں چھوا مجھ کو، نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی انسان نے، اور نہیں ہوں میں کوئی بدکار۔
جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے سو ایک لڑکا پاکیزہ عطا کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان نے مجھے چھوا، نہ میں کوئی بدکار ہوں، نہ ہی میں جو ہے سو بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم کر دیں اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت ہماری طرف سے، اور ہے ایک کام پورا ہونے والا، یعنی جو کام حضرت مریم سے لیا جا سکتا ہے تو وہ کام جو ہے سو کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو یعنی حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ جو ہے سو جب بیٹا ہوگا تو میں وقف کروں گی، اس طرح سے وہ منت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا آگے چل کر کیا کس سے کام لینا ہے، کیونکہ عورت ہی ایک پیدائش میں عورت کا کردار ہی ہوتا ہے کہ کسی کی پیدائش میں یعنی عورت کر سکتی ہے، وہ تو مرد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی اس لیے بیٹی عطا کی ان کو، پھر ان سے جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو بھی کام لینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانا تھا، اور یہ ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا۔ تو اور ہے ایک کام پورا ہونے والا، تو اٹھا لیا اس کو، پھر الگ ہو گئی ساتھ اس کے دور کی جگہ پر، یعنی پھر وہ یروشلم سے دور بیت لحم کی جگہ چلے گئی، تو لے آئی اس کو درد زا، یعنی جب لیبر پین ہوا تو کھجور کے تنے کی طرف، کھجور کے درخت کی طرف بولی، یعنی وہ کہنے لگی اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، اور میں ہوتی بھولی بسری چیز، یعنی بھلائی ہوئی چیز۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جگہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک بستی مراد ہے اس سے، جس کا نام بیت لحم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں جو سو اب آزمائش سے گزرنا پڑے گا، لوگ ان کی جو ہے سو بات کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے، پھر ان کی خبر کو سچا بھی نہیں مانیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں پہلے ان کی جو ہے سو شہرت ایک عابدہ یعنی زاہدہ خاتون کی تھی، یعنی بہت نیکوکار خاتون تھی، تو وہ ان کی جو ہے سو وہ شہرت تھی، مگر اب وہ انہیں ایک بدکار بد کردار عورت قرار دیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا اے کاش اس حالت میں پہنچنے سے پہلے ہی میں مر جاتی، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، یعنی وہ اس طرح سے، اور میں بھولی بسری کوئی بات ہوتی، تو اس طرح سے انہوں نے کہا اے کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا تھا، جس کا کوئی نہ ذکر کرتا تھا، اور کسی کو بھی کچھ معلوم ہی نہ ہوتا تھا، تو میں کون ہوں، اس طرح سے میں بھولی بھلائی ہو جاتی۔ وہ اس طرح سے وہ کہنے لگی، تو پکارا اس کو اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلا لے اس کی طرف درخت کے تنے کو، گرائے گی تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں تر و تازہ چنی ہوئی، پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھیں، پھر اگر تم دیکھو انسان میں سے کسی ایک کو تو کہہ دو بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں کلام کروں گی آج کسی انسان سے۔ سریہ کے میں نے یہاں پر چشمے کے ہے، اور کھجور کے جو تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس طرح جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر یہ احسان فرمایا کہ کھانے پینے کا بندوبست بھی ان کے پاس ہی کر دیا۔ کری میں اکثر جو ہے سو عورتوں کے لیے جو ہے سو تر و تازہ جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر، اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی کھجوریں بہت ہی ہیلدی فوڈ ہے، تو ہم یعنی عورتوں کو چاہیے کہ یہ کھجوروں کا استعمال زیادہ کرے۔
پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے روزے کی منت مانگی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی، یہ کہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر جو ہے سو کہ یہاں روزے سے مراد چپ رہنے کا روزہ۔ تو لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس، اٹھائے ہوئے تھی اس کو، لوگ کہنے لگے، اٹھائے ہوئی تھی اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گود میں اٹھا کر لے کر آئے، تو لوگ کہنے لگے اے مریم، البتہ تحقیق لائی تو ایک چیز بہت ہی بری، عجیب، اے ہارون کی بہن، نہ تھا باپ تیرا برا انسان اور نہ تھی ماں تیری بدکار۔ حضرت مریم اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے کیا ہے قوم کے پاس آ گئی۔ جب قوم کے لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس پر جو ہے سو سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پھر بہت ہی شدید اعتراض کیا اور کہنے لگے مریم، یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یعنی تو ایک ایسے طیب اور پاک گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو نیک اور تقوی اور عبادت میں بہت مشہور ہے، تو نے یہ کام کیسے کیا؟ یہ لوگوں کا اعتراض تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیے کہ یہ بچے سے پوچھ لو، تو وہ ان کے قوم نے کہا کہ وہ تو بچہ ہے، چھوٹا، پنگوڑے میں ہے، تو وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، انہوں نے کہا کس طرح ہم کلام کرے جو ہے پنگھوڑے میں؟ ایک بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دی مجھ کو کتاب اور بنایا مجھ کو نبی، یعنی ماں کے رحم سے ہی کتاب کا علم دیا، اور پھر یا آگے چل کر انجیل دی جانے والی تھی، تو وہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے بتائے۔ تو بنایا مجھ کو مبارک جہاں کہیں میں ہوں، اور تاکید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں بنایا مجھ کو متکبر بدبخت، یعنی زبردستی کرنے والا نہیں بنایا مجھے، نہ سرکشی کرنے والا مجھے نہیں بنایا۔ تو اس طرح جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو اس الزام سے بھی نکالا، اور یہ میں نبی ہوں یہ بھی بتا دیا، اور مجھے کتاب دی یہ بھی بتا دیا تھا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات ہے یہ جو اس میں شک کرتے تھے، یعنی اس میں جو شک کرتے تھے یہ سچ بات ہے، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ بنائے کوئی بیٹا، پاک ہے وہ، یعنی اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں بنا سکتا، وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، دیکھنے میں یعنی حاضری میں، یعنی قیامت کے دن پریزنٹ ہونا ہے، اور اس بڑے دن کی یعنی قیامت جو ہے سو ٹائم میں بھی بہت بڑا ہوگا، دن میں بھی بہت بڑا ہوگا، سال یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، خوب سننے والے ہوں گے ساتھ ان کے، اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں، اور خبردار کرو ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں پر کفار کو حسرت کے دن سے ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت سب سے زیادہ سننے اور دیکھنے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کاش آپ دیکھیں جب گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اور وہ یہ بات اس وقت کہیں گے جب ان کے لیے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے یہ بات اگر عذاب دیکھنے سے پہلے کہی ہوتی تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا، عذاب الہی سے یعنی بچانے کا سبب بنتی، یعنی وہ مرنے سے پہلے اگر
یہ سب کہتے تو عذاب جو ہے سو عذاب سے بچ سکتے تھے۔ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، ہماری طرف سے لوٹائے جائیں گے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نصیحت کرنے کا ذکر ہے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے بہت سچے نبی، سچائی کا ساتھ دینے والے، اور دل سے عمل سے بھی وہ سچے تھے۔ جب اس نے کہا اے ابا جان، یعنی اپنے باپ سے، کیوں آپ عبادت کرتے ہو، یعنی آزر سے کہا، جو نہیں سنتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کام آتے ہیں آپ کو کچھ بھی، تو کیوں عبادت کرتے ہو؟ اے میرے ابا جان، بے شک میں تحقیق آیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس، بس پیروی کیجئے میری، میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ وہ بہت ہی پیار سے اے میرے ابا جان اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ابا جان نہ عبادت کیجئے شیطان کی، کیونکہ شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان۔ وہ نصیحت کرتے رہے ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بار بار نصیحت کرتے رہے، اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ چھو لے گا آپ کو، یعنی پکڑ لے گا آپ کو ایک عذاب رحمان کی طرف سے، تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے لیے ساتھی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے پھر کیا کہا کیا پھیرنے والا ہے تو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر نہ تو باز آیا، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھ کو، اور چھوڑ دو مجھ کو عرصے دراز تک، یعنی لمبی مدت تک۔ بولے آپ پر سلام ہو، عنقریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے میرے رب سے، بے شک وہ ہے میرے ساتھ بڑا مہربان۔ اور میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ میں ہوں گا اپنے رب کی دعا کے ساتھ نامراد، یعنی میں جو ہے اللہ سے دعا کر کے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ پھر تو جب جدا ہوا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی پاس سے اپنی رحمت میں سے، اور بنائی ہم نے ان کے لیے زبان سچی بلند مرتبہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، بے شک وہ تھے چنے ہوئے اور تھے ایک رسول نبی، اور پکارا ہم نے اس کو جانب سے طور کی دائیں جانب سے، اور قریب کر دیا ہم نے اس کو مقام اور مرتبے میں بھی سرگوشیوں کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے مصر اور مدین کے درمیان جو تھا وہاں پر طور کی جانب، اور اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، یعنی ہیلپر کی طرح ان کو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بریف سمری لیے تھے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، کیونکہ وہ تھے وعدے کے سچے، اور وہ تھے ایک رسول نبی، اور وہ تھے حکم دیتے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ تھے اپنے رب کے پاس پسندیدہ، ایک تو اللہ ان سے راضی تھے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بلا شبہ تھے بہت سچے نبی۔ ادریس علیہ السلام جو ہے سو نوح علیہ السلام کے پردادا اور شیت علیہ السلام کے نواسے تھے، اور ادریس علیہ السلام کا جو ہے سو 2 بار ذکر آیا قرآن میں، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ اب ادریس علیہ السلام جو ہے سو ادریس علیہ السلام سب سے پہلے پین بنانے والے، اور پھر حساب کتاب جو ہے سو سوئی ترازو انہی کے دور سے شروع ہوا۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بلا شبہ وہ تھے بہت سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے اس کو بلند جگہ پر، مقام پر، یعنی معراج کے ٹائم جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی تھی، 4تھے آسمان پہ تھے، مرتبوں میں ان کو بلند کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، اور اس میں سے جن کو سوار کیا ہم نے، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ
سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کو ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے، جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات رحمان کی گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو چوزن بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ ہم کو چن لے۔ تو پیچھے آئے ان کے بعد ناخلف جانشین، ناخلف جانشین یعنی برے جانشین، جنہوں نے ضائع کر دی نماز۔ کیسے؟ بت پرستی نے جگہ لے لی، پھر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، پھر ضائع کر دی نماز یعنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، پھر ٹال کر پڑھنا، پھر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھنا اور وقت پر نماز نہیں پڑھنا، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کیے تو عنقریب وہ جا ملیں گے عذاب کو، گمراہی میں۔ عذاب جہنم کی وجہ، یعنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت ہی گہری اور بدبودار ہے۔ وہ غیہ جو ہے جہنم کی وادی کا نام ہے، جو بہت ہی گہری اور بدبودار جگہ ہے، وہ عذاب جو ہوگا وہاں پر۔ مگر جو توبہ کرے، یہاں پر یہ بھی آئے گا خواہشات کی، یعنی نماز پڑھے پھر برے کام کیے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ساری برائیاں انسان جو ہے سو خواہشات کی پیروی میں کرتا ہے۔ ہم ادھر نماز پڑھے پھر ادھر جو ہے سو جھوٹ بولے، نماز پڑھے ادھر غیبت کرے، یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ خواہشات کی تو عنقریب، تو انہوں نے پیروی کی خواہشات کی تو عنقریب وہ جا ملیں گے عذاب کو۔ تو کہاں پر؟ گمراہی میں، غیہ یعنی جہنم کی وادی کا نام ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ بدبودار۔ تو جنہوں نے کیا، یہاں پر کیا کہے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، یعنی نماز کو ضائع کر دیا، پھر نماز پڑھے بھی تو پھر ادھر غیبت کرے، ادھر جھوٹ بولے، ادھر برے کام کرے، یہ تو نماز ضائع ہونے میں آئے گا یہ۔ اور پھر برے کام کیے اور جو ہے سو خواہشات کی پیروی کرے تو ان کے لیے کیا ہے، وہ عنقریب وہ جا ملیں گے عذاب کو، گمراہی میں۔ غیہ جو ہے وہ وادی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جہنم سے بچا لے، ہر جہنم کے ہر عذاب سے ہم سب کو بچا لے، ہم کو اور ہمارے متعلقین کو۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی، یعنی ذرا بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو نیک عمل کرے اور ایمان لے کر آئے۔ عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو ہم کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور عمل کو درست کرنا چاہیے۔ باغات ہمیش کی کہ جو وہ وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، ساتھ غیب کے، بے شک وہ ہے اس کا وعدہ آنے والا، اور نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، یعنی جنت ایسی ہوگی اس میں کوئی بیکار بات نہیں ہوگی اور کوئی لغو بات، مگر سلام، یعنی سلام ہوگا، اور ان کے لیے ہوگا ان کا رزق اس میں سے صبح اور شام 2 ٹائمز اور یا کنٹینیوس۔ یہ جنت وہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اس میں کون ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہیں، متقی، اللہ کی محبت میں جو ہے سو نیک کام کرنے والے اور اللہ کے ناراضگی سے ڈر کے برے کاموں سے رکنے والے۔ اور نہیں ہم اترا کرتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اس کے لیے جو ہمارے آگے ہے، جو فیوچر میں ہے، اور جو ہمارے پیچھے ہے، جو پاسٹ میں ہے، اور جو اس کے درمیان ہے یعنی پریزنٹ، اور نہیں ہے رب تیرا بھولنے والا۔ یہ جو آیت 64 ہے جب نازل ہوئی، وہی آنے میں جو ہے سو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ جلدی جلدی وہی لے آئیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا تبھی وہی لے کے آتے۔ اگر وہی نہیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے تب حکم آتا ہے۔
تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی مرضی ہے تبھی احکامات آتے ہیں۔ رب آسمان اور زمین کا اور جو دونوں کے درمیان ہے، پس عبادت کرو اس کی اور جمے رہو، یعنی کانسٹنٹلی عبادت کرو، جمے رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ اور کہتا ہے انسان کہ جب وہ مر جائے گا البتہ عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے قبل اور نہ تھا وہ کوئی چیز۔ یعنی اس میں انسان جو ہے سو ایسا شک کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیسا زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز نہیں تھی تو جب اس نے تم کو پیدا کیا تو تم تو پیدا کیے گئے تھے، تو تم مر گئے تو تم ہی کو تو اٹھانا ہے، تو وہ اس کے لیے تو اور آسان ہے۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطین کو، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو آس پاس جہنم کے گھٹنوں کے بل، یعنی مجبوری کی علامت ہے، دیکھیے یہ گھٹنوں کے بل جہنم میں ان کو جمع کریں گے جہنم کے آس پاس، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ کو جو ان میں سے ہے زیادہ سخت ہے رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں، پھر البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو وہ جو زیادہ مستحق ہے اس میں داخل ہونے کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو گروہ میں پکڑیں گے اور عذاب دیں گے۔ اللہ زیادہ جانتے ہیں کون ڈیزرو کرتا ہے، اور نہیں کوئی تم میں سے مگر اس میں داخل ہونے والا، یعنی پلسرات پہ گزرنے کا اشارہ ہے یہاں، اور اوپر تیرے رب کے ہو کر رہنے والا ہے طے شدہ ایک فیصلہ، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل، یعنی اس میں ذلت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیت واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کون سا گروہ میں سے بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، یعنی مرتبے کے اعتبار سے اور خوب تر مجلس کے اعتبار سے، کیونکہ کافر لوگ کیا ہے امیر زیادہ تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو تقوی والے تھے ان سے کہتے تھے تم بیٹر ہے یا ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں نہیں نوازا دنیا میں، یہ کہتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، یعنی امتوں میں سے، وہ زیادہ اچھے تھے گھر کے سامان کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے، یعنی ہم تو وہ زیادہ اچھے تھے، وہ زیادہ ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ان کو جو ہے سو ہلاک کیے تھے۔ کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، کیا نہیں وہ دیکھتے؟ کہہ دیجئے جو کوئی ہے گمراہی میں پس چاہیے کہ ڈھیل دے اس کے لیے رحمان خوب ڈھیل مہلت، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب، خواہ قیامت کی گھڑی ہو یا خواہ عذاب ہو، تو عنقریب وہ جان لیں گے کون وہ بدترین مقام میں ہیں اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، اور زیادہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت اور باقی رہنے والیاں ہیں نیکیاں، جو بہتر ہے نزدیک تیرے رب کے ثواب میں اور بہتر ہے انجام میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، تو یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ کیا پھر دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیت کے ساتھ اور کہا البتہ ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد؟ اس کو کیا پتہ چل گیا غیب کا، یا اس نے بنا لیا رحمان کے پاس کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، عنقریب ہم دیکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب میں سے لمبا کرنا، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کچھ الہ تاکہ وہ ہو ان کے لیے عزت کا سبب، ہرگز نہیں، عنقریب وہ کفر کریں گے، انکار کریں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف۔ کیا تم نے نہیں
کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، تو نہ جلدی کیجئے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب کا جلدی مت کرو، کاؤنٹنگ ڈیز، یعنی ہم گن رہے ہیں دن، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو طرف رحمان کے مہمان بنا کر، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کے وارد ہونے والا، یعنی سخت پیاسی حالت میں وہ چھا جانے والا ہے، اور نہ مالک ہوں گے سفارش کے مگر جس نے بنا لیا رحمان کے نزدیک کوئی عہد، اور وہ کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے ایک بچہ یعنی اولاد، البتہ تحقیق لائے تم ایک چیز سخت قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر بھر بھرے ہو کر۔ یہود نصارہ جو ہے سو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو ہے سو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور عیسائی جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، اور نہیں جائز، نہیں لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنا لے کوئی اولاد، نہیں سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس بندہ بن کر، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، یعنی کنٹرول میں رکھا ہے اور گن رکھا ہے ان کو، گننا کاؤنٹنگ میں، حساب میں، اور سارے کے سارے وہ آنے والے ہیں اس کے پاس دن قیامت کے اکیلے تنہا، یعنی تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے جو ہے سو سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، یعنی ابتدا سے، یعنی جو بگننگ سے لے کر قیامت تک کے اس نے جس قدر بھی جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ ان سب کی تعداد اور ان کے یعنی نر مادہ جو کچھ بھی ہے چھوٹے بڑے سب کو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ پناہ دینے والا ہوگا، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ عادل ہے، کسی پر ذرہ برابر بھی جو ہے سو ظلم نہیں فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں کیسے پیدا فرما دیتا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام کیے اچھے، عنقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت کو، تو بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو ساتھ تیرے زبان کے تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس کے متقی لوگوں کو اور ڈرائے ساتھ اس کے جھگڑالو قوم کو، اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قوموں میں سے، کیا تم محسوس کرتے ہو انہی سے کسی ایک کو بھی، یا تم سنتے ہو ان کے لیے آواز کوئی آہستہ یعنی نرم آواز، کوئی بھنک۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے مومن بندوں کو جو ہے سو، یعنی ان مومن بندوں کی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جو ہے سو محبت پیدا فرما دے گا، جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، یعنی جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ عمل صالح سے مطلب مراد اعمال ہے جو شریعت قرآن اور سنت کے مطابق جو اعمال کریں گے، ایسے اعمال ہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کئی احادیث میں کہ مبارکہ میں آیا ہے کہ جیسا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر،
تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں رہنے والوں میں سے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل آسمان بھی اس سے جو ہے سو محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اسے جو ہے سو اسی طرح قبولیت عطا فرما دی جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتے ہیں اے جبرائیل فلاں بندے سے بغض رکھ، میں بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو جبرائیل بھی اس سے جو ہے سو بغض رکھتے ہیں، بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں پھر کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے اور لہٰذا تم سے بھی اس سے جو ہے سو بغض رکھو۔ تو اہل آسمان بھی اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے سو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے سو محبت کر لے اور اپنے فرشتوں میں بھی اعلان کر دے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر جو ہے سو قرآن بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان نازل کیا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روشن اور بلیغ اور کامل عربی زبان مراد ہے، یعنی آسان زبان ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دے، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی آپ کی اور قرآن کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ڈرائے جو حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کیا ہے، تو جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کیا تھا، تو اس کے رسولوں کے کو جھٹلایا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے، کیا بھلا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یعنی کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے یا ان میں سے کسی کی بات کو سنتے ہیں؟ یعنی معنی ہے کہ آواز کے ہے، یعنی رکزا جو یہاں پر ورڈ آیا ہے تو اس کے معنی ہیں آواز کے ہیں، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ کیا تم ان میں سے کسی شخص کو دیکھتے یا کسی کی آواز کو سنتے؟ دراصل عربی میں یہ جو ہے سو آہستہ آواز کو کہتے ہیں، یہ رکزا جو ہے اس کو آہستہ آواز، یعنی کہ ہم نہیں سن سکتے نا، اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہم انسان نہیں سن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچا لے، ہم کو اور ہمارے متعلقین کو برے انجام سے بچا لے۔ یہاں پر جو ہے سو سورہ مریم ختم ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت